بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ قربانی کی نسبت سے کچھ اہم اور بنیادی مسائل کو بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ کل انشاءاللہ قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ ہے، اور ہر صاحب استطاعت صاحب نصاب مسلمان اپنے لیے تقریباً قربانی کا جانور لے چکا ہے، قربانی کی تیاریوں میں ہے۔ اس لیے یہ عمل جو اللہ پاک نے ان 3 دنوں کے اندر رکھا ہے، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا بہت بڑا عمل ہے اور بہت ہی محبوب عمل ہے، جس پر آج جمعے کے بیان میں بھی کچھ بات عرض کی تھی۔ اس لیے ہمیں یہ سیکھنا ضروری ہے کہ قربانی جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس قربانی کا سنت طریقہ کیا ہے، جانور کو ذبح کرنے کا صحیح مسنون طریقہ کیا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد پھر جب اس کا گوشت کٹ جائے تو اس کی تقسیم کا طریقہ، اعضاء کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جانور کے حصوں میں بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں جو اپنے مرحومین کی نیت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے نیت کرتے ہیں۔ تو یہ سارے بڑے اہم اور بنیادی مسائل ہیں اور جس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے لیے اللہ پاک نے 3 دن رکھے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب تک یہ 3 دن ہو گئے۔ 10 ذی الحجہ یعنی کل کے دن جیسے ہی عید کی نماز ہو جائے، اس کے بعد سے لے کر پورا دن، پھر 11 ذی الحجہ کا پورا دن، پھر 12 ذی الحجہ کے غروب تک، غروب جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہو جائے قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ 3 ایام قربانی کے ہیں، دن بھی اور یاد رکھیں رات بھی۔ رات کے وقت اگر کوئی مسلمان قربانی کرنا چاہے، یعنی کل جیسے مثال کے طور پہ 10 ذی الحجہ ہے اور کسی کو رات کو قصائی مل جائے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تو وہ اگر قربانی کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 11 ذی الحجہ کو اگر کوئی مغرب کے بعد، عشاء کے بعد رات گئے قربانی کرنا چاہے، فجر سے پہلے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ راتوں میں قربانی ہو سکتی ہے بشرطے کہ صحیح روشنی کا انتظام ہو، اس لیے کہ اگر بہت اندھیرا ہو اس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ جانور کو نقصان پہنچ جائے یا جانور کسی کو نقصان پہنچا دے۔ یہ وضاحت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قربانی کے جو 3 ایام ہے، اس بیچ میں جو 2 راتیں آتی ہے، اس میں قربانی کرنا ناپسندیدہ ہے، اس سے تھوڑی سی تشویش ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتابیں اس وقت کی ہے جب یہ صورتحال نہیں تھی۔ اب تو آپ باہر نکلے تو دن رات برابر ہو چکا ہے، روشنی کا اچھا خاصا انتظام انسان کر سکتا ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے وہ حضرات جو دوسرے دن کرتے ہیں، آپ دیکھیں فجر کے لیے نکلے، جانور کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور قصائی لگے ہوئے ہوتے ہیں، روشنی کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اگر صحیح انتظام ہو تو ان 3 دنوں میں رات کے وقت میں بھی اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو بلا کراہیت کر سکتا ہے اور قربانی ہو جائے گی۔ لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے دن کی جائے، اور اگر وہ نہ ہو تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ 11 ذی الحجہ کو، اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ 12 ذی الحجہ کو قربانی کر لے جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر عید کی نماز نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ کے علم میں کہ بعض لوگوں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، کوئی بتا سکتا ہے کن پر نہیں ہے عید کی نماز؟ جو گاؤں میں رہتے ہیں،
گاؤں دیہات میں رہنے والے جو قریہ صغیرہ چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، پہاڑوں پر ہوتے ہیں، 10 12 15 گھروں پر مشتمل گاؤں ہوتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ گاؤں والوں پر عید کی نماز نہیں ہے، وہ عید کی نماز ان پر لازم نہیں ہے۔ تو اگر ایسے گاؤں والے قربانی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو عید کی نماز کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ لوگ کب سے قربانی کر سکتے ہیں؟ ایسے گاؤں دیہات میں رہنے والے جہاں عید کی نماز ادا نہیں ہوتی، وہ صبح صادق کے بعد یعنی فجر کی نماز کا وقت ہونے کے بعد قربانی کا عمل کر سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے اور وہ قربانی۔ لیکن جہاں شہروں میں یا بڑے گاؤں جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں لازم ہے کہ جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک قربانی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے آپ بات؟ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شہروں میں عید کی نماز کے اوقات مختلف ہوتے ہیں، کہیں پر جلدی ہے، کہیں تاخیر سے ہے۔ اب یہاں 6:15 بجے نماز ہے، نشتر پارک میں 8 بجے نماز ہے، فرق ہے نا بیچ میں۔ اب مثال کے طور پہ ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں، وہ گائے لے کر آئے ہیں، دونوں بھائیوں کے، ان کے بچوں کے، والدین کے حصے ہیں۔ ایک بھائی نے نماز 6:15 بجے پڑھ لی، دوسرے سے نماز نکل گئی تھی، وہ نشتر پارک چلا گیا 8 بجے والی میں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پہلے نماز پڑھ چکا ہے، آیا یہ قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے سب کی طرف سے، یا یہ اس بھائی کا انتظار کرے گا اس لیے کہ اس کا بھی حصہ ہے اس جانور میں؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور میں چاہے جتنے بھی حصے دار شریک ہو، کوئی ایک شریک بھی اپنی عید کی نماز پڑھ لے ابتدائی وقت میں، کوئی ایک بھی، تو وہ پھر قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتا ہے، چاہے باقی حضرات جتنی بھی تاخیر سے 8 بجے 9 بجے 10 بجے پڑھیں، لیکن ایک آدمی پڑھ لے جو حصے دار ہے تو اب ذبح کرنا جائز ہوگا اور سب کی طرف سے قربانی کرنا یہ بھی درست ہو جائے گا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا مسنون اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں صحابہ اکرام نے اس کی بہت وضاحت فرمائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی فرمائی تو چونکہ عام طور پہ آپ نے قربانی مینڈھوں کی فرمائی ہے، دمبے کی، جو عرب کا ایک مزاج تھا، اور جیسے ہمارے ہاں ہمارے ماحول میں بکرا قیمتی ہے، عرب میں دمبا قیمتی ہے، یاد رکھیں، وہ کئی گنا زیادہ قیمتی ہے وہاں کے ماحول کے اعتبار سے۔ آپ نے اس کی قربانی فرمائی تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ چتکبرا مینڈھا، سفید سیاہ رنگ کا سینگوں والا مینڈھا، خسی مینڈھا، آپ نے باقاعدہ صحابی کو بھیجا تو یہ تاکید فرمائی کہ ایسا مینڈھا لے کر آؤ کہ جس میں سیاہ سفید دھبے ہوں، جو سینگوں والا ہو، آنکھوں کے گرد سیاہی ہو، پیروں میں سیاہی ہو، منہ کے سرے پر سیاہی ہو، باقاعدہ رنگ کی تعیین فرمائی۔ یہ جو حکم ہے نا کہ انسان اچھا خوبصورت جانور خریدے، یہ مستقل سنت ہے، مستقل، لہٰذا یہ فٹ سے کہہ دینا کہ سب ریاکاری ہو رہی ہے، یہ جملہ خطرناک ہے۔ ہاں یہ تو دل کا معاملہ ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن قربانی کے لیے جانور ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اچھے رنگ کی تخصیص کرنا، طاقتور تگڑا جانور دیکھنا اور سینگوں کو دیکھنا، یہ اگر انسان سنت کی نیت سے کرے تو سنت کا پورا ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے خود اہتمام فرمایا۔ تو آپ کے لیے ایسا مینڈھا لایا گیا، پھر جب قربانی کا دن ہوا تو اس کو لٹایا گیا اور اس کو قبلہ رخ کیا گیا، اس کی گردن قبلہ رخ کی گئی، اور آپ نے اس کے شانے پر، یعنی جو کندھا گردن جو ہوتی ہے، چھوٹا جانور تھا، اس پہ آپ نے اپنا دایاں پیر مبارک رکھا تاکہ یہ ٹک جائے زمین پر، اور یہ رکھ کر پھر آپ علیہ السلام نے مسنون دعا پڑھ کے اس پہ چھری چلا دی اس کو۔ تو ذبح کا مسنون طریقہ یہ کہ جانور کو قبلہ رخ لٹا دیا جائے۔ اب قبلہ رخ کا طریقہ کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا آسان ایسا ہے جیسے ہم میت کو تدفین کے وقت قبر میں رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا،
اس کے چہرے کو قبلہ رخ کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر اسی رخ پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے آدمی اس کو سمجھنے کے لیے کہ جانور کو اس انداز سے آپ لٹائیں کہ آپ جب ذبح کریں تو آپ سیدھے ہاتھ میں آپ کی چھری آئے، اور آپ کی چھری کا رخ اور آپ کے چہرے کا رخ دونوں قبلے کی طرف۔ آپ حضرات جیسے بیٹھے ہوئے نا اس وقت، لیکن آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے، میرا رخ قبلے کے مخالف ہے، اپوزٹ ہے۔ جانور ایسے لٹائے کہ آپ اسی رخ پر کھڑے ہوئے ہوں، اور چھری آپ جب رکھیں اس کی گردن پہ تو آپ کی چھری کا رخ بھی قبلے کی طرف آ رہا ہو، اس طرح، اس انداز سے ہو، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس میں 19-20 ہو جائے، دائیں بائیں ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی پر یا اس کی افضلیت پہ فرق آ جائے گا، لیکن انسان لٹاتے ہوئے اس کا اہتمام کر لے، اس کو قبلہ رخ کر لے، اور چھری چلاتے ہوئے اپنا رخ، چھری کا رخ قبلے کی طرف کر کے پھر جانور کی گردن پہ اچھے طریقے سے چھری چلا دے۔ دوسری بات، حکم دیا گیا کہ کند چھری، یعنی جو ایسی ہو کہ تیز نہ چلے، آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، اور اس کو تشبیہ دی، فرمایا جو آدمی کند چھری سے جانور کو ذبح کر رہا ہے، فرمایا یہ تو اس کو 2 موتیں مار رہا، یعنی 2 دفعہ گویا اس کو مار رہا ہے۔ تو یہ بھی منع کیا کہ کند چھری نہ ہو، اور یہ بھی منع کیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے۔ حتی الامکان یہ احتیاط کی جائے کہ فاصلہ رکھا جائے، احتیاط کی جائے اس معاملات کے اندر، یہ بھی سنت ہے۔ پھر جب چھری چلانے لگے، افضل یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا اصل مالک ہے، کرنے والا ہے، وہ خود چھری چلا دے، جو بڑا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑے جانور میں 7 افراد کے حصے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جتنے حصے دار ہیں، مثلا والد ہے، بیٹے ہیں، وہ سب آ کے اس کے ایک کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں نا، کبھی آپ نے غور کیا ہو اس طرح، بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں۔ بعض یہ کرتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی چلا کے، دوسرا آ کے تھوڑی سی چلا کے، تیسرا آ کے تھوڑی سی چلا کے، تاکہ سب کا حصہ ہو جائے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں، افضل اور بہتر یہ کہ ایک آدمی کو انسان اس کا اختیار دے دے، جو بڑا ہے، مثلا والد ہے یا بڑے بھائی ہیں، ان کو اس کا اختیار دے دیا جائے، اور وہ چھری چلاتے ہوئے پھر سب کی نیت کر لیں۔ نام زبان سے لینا کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن دل میں اتنی نیت ہو، اتنا استحضار ہو کہ یہ میں، میری بیوی، بھائی کی بیوی، والدہ، والد مرحوم، فلاں فلاں، یہ استحضار ذہن میں لے آئے، اور پھر اس کو جانور کی گردن پہ رکھ دے، اور پھر اس کو گردن کے اوپر چلا دے۔ جب چلانے لگے تو حدیث پاک میں جو مسنون دعا اس موقع پر بتائی گئی کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت پڑھ لے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ آیت اگر کسی کو زبانی یاد ہو بہت اچھی بات ہے، اگر زبانی یاد نہیں ہے تو کوئی قرآن کریم سے پہلے دیکھ کر پھر چلا جائے، اس کو پڑھ لے، اور اگر یاد نہیں ہے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آیت پڑھنا افضل ہے اور مستحب ہے کہ ان 3 آیات کو پڑھ لیا جائے، انی وجہت سے لے کر وانا من المسلمین تک، یہ 3 آیات۔ یہ قربانی آپ کے لیے ہے، آپ کی جانب سے ہے، یعنی آپ کی رضا کے لیے ہے، یہ قربانی کی جا رہی ہے۔ یہاں پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، آیات کسی کو یاد نہ ہو تو صرف اس قدر کہہ دینا کافی، اکبر، بس گردن پہ چھری چلانا شروع، اور چھری پھیرنا اس پہ شروع کر، اتنی گہرائی تک چھری لے جائے، اور یہ 4 رگیں اس کے حلق میں غذا کی، پانی کی، سانس کی، الگ نام بھی ہے، یہ 4 رگیں ہوتی ہیں، یہ چاروں رگیں، اور کم از کم فقہا نے لکھا اگر کسی سے 4 نہیں کٹی تو 3 رگیں کٹ جائیں، اگر 3 نہیں کٹی اس سے کم، اس لیے بہتر یہ کہ انسان جب چھری چلائے
تو گہرائی تک لے جائیں. بعض دفعہ یہ قصائیہ کے فوراً کہتے ہیں بس بس کے، ان کو تو کام نمٹانا ہے تھوڑے سے وقت میں. ان چیزوں میں احتیاط کریں. خود بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چلائیں، اور چلاتے ہوئے گہرا کو اطمینان ہو کہ اس کے گلے کی چاروں رگیں جو ہے وہ کٹ گئی ہے. گردن الگ نہیں کرنی ہے، وہ مکروہ ہے، لیکن اچھی طرح گہرائی تک اس کے اندر نیچے وہ لے جائے. اور یہ جب ہو جائے پھر اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک و خلیلک ابراہیم علیہ السلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عربی میں یاد نہ ہو، اردو میں پڑھ لے، اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور جس طرح آپ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اور اپنے حبیب علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمایا، اسی طرح میری اس قربانی کو بھی آپ قبول فرما لیجیے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہے ذبح کا مسنون اور صحیح طریقہ. اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، مزاج کا فرق ہے کہ بھئی ہم ذبح نہیں کر، ترجیح ہوتی ہے، عجیب سا لگتا ہے تو قصائی کو کہہ دیتے. قصائی جانور ذبح کر سکتے. ذبیحہ کے درست ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، شرط متعین ہے. لہٰذا اگر خدا نخواستہ وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ کافر تھا، عیسائی تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، یا روافظ میں سے تھا، تو یاد رکھے ان سب کا ذبیحہ حرام ہے، حرام ہے، قربانی نہیں ہو سکے گی. اور اب مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں 3 دنوں میں موسمی قصائی نکلتے ہیں. ایک تو پرانے خاندانی ہوتے ہیں، بعض ہوئے آ رہے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہاں رہتے ہیں، کہاں نماز پڑھتے ہیں، وہ تو مسئلہ. لیکن بالکل آ گئے جی ہاں آپ کو کاٹنا ہے جی، اتنے میں کاٹ لے جی، تیار ہو گئے. اب کون ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا دین ایمان، کچھ نہیں پتا، اس کو چھری پکڑا دی اور بعد میں پتہ چلا کہ جی موصوف تو ہندو تھے، تو ذبیحہ جو ہے وہ مردار ہو جائے گا. اس لیے اگر خود ہمت نہیں ہو تو اپنے کسی ذمہ دار ساتھی ہے، پڑوسی ہے، کوئی نیک آدمی ہے، ان سے آ کے بولے بھائی آپ چلا لیں، تاکہ ذبیحہ ہونے پر کہ جی میرے جانور کی قربانی ہو چکی ہے. آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ ان معاملات میں بہرحال احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تو قربانی کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے عرض ہو گیا. اب جب قربانی ہو جائے اور گوشت کٹ جائے، بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو اب افضل طریقہ یہ ہے کہ ہر جانور کے گوشت کے 3 حصے بنائے جائیں. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، متعلقین کے لیے، اور ایک حصہ غربا، مساکین اور فقراء کے لیے. 3 حصے بنائے جائیں. اور اگر کسی کا گھرانہ بڑا ہے، فیملی بڑی ہے، خود ضرورت محسوس ہوتی ہے، اگر یہ پورا کا پورا جانور ذبح کر کے اپنے گھر لے جائیں، استعمال کر لے تو بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ افضل ہے کہ گوشت کی تقسیم کی جائے اور اس میں غریبوں کا حصہ رکھا جائے. اور ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے، وہ 2 جانور، 5 جانور، 6 جانور ہوتے ہیں، جیسے بعض ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم گوشت کے حصے بنا لیتے ہیں، ایک جانور کے، ایک ہی جانور میں حصہ بنا لیتے ہیں. تو علماء نے لکھا افضل یہ ہے کہ جتنے جانور ہو، ہر جانور میں سے غریب کا حصہ الگ کیا جائے. اس کی برکت الگ ہے دوست. مثلا آپ نے ایک گائے کاٹی، اس میں سے ایک حصہ غریب کا الگ کیا، پھر 2 بکرے کاٹے تو ایک بکرے میں سے الگ کریں. آپ کے ہر جانور میں، قربانی کے جانور میں غریب کا حصہ ہو جائے. یہ اصل قربانی یہ ہے، اصل طریقہ یہ ہے. اور انسان اس نیت کے ساتھ قربانی کرے کہ میرے ہر جانور کے اندر مستحقین کا حصہ ہوگا، غربا کا حصہ ہوگا، ان کے لیے باقاعدہ الگ کرے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ پاک آپ پہ برکتوں کے دروازے کس طرح کھولتے ہیں. یہ اہتمام کیا جائے. اسی طرح اور لوگوں کے ذہن بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کسی غریب، مستحق یا مدارس کے طلبہ کو دینا ہے، اور یہ سب سے آسان اور اطمینان والا اور ایک صدقہ جاریہ کا طریقہ ہے کہ مدارس دینیہ ہیں، ان کے جو طلبہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے اتنے بڑے محسن ہیں کہ ہماری بڑی ذمہ داری لے لیتے ہیں. ورنہ
اگر یہ نہ ہو تو آپ قربانی کی کھال لے کر پھر قصائی کے بعد جا کے اس کو بیچیں اور پھر اس کی رقم کے لیے کوئی صحیح مستحق تلاش کریں. تو آسان طریقہ ہے. مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں، ان کے حوالے کر دی، چلے بھئی ہمیشہ کا صدقہ جاریہ ہو گیا، ٹینشن ختم. یا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے خاندان میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے متعلقین میں کوئی مستحق ہے، کوئی غریب بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں، کوئی غریب گھرانہ ہے، تو جا کر یہ کھال ان کو دے دیں اسی شکل میں، یا کھال بیچ کر اس کی رقم لا کر ان کو دے دی جائے. آپ سمجھ گئے؟ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اور اس کا مشاہدہ ہم نے کیا ہے کہ بڑے جانور میں جیسے شرکا ہوتے ہیں، 7 آدمی ہیں ایک گائے میں. اب جب جانور ذبح ہو گیا، کھال ہٹ گئی، مزاج کا فرق ہوتا ہے. ایک کہہ رہا ہے جی میں تو بنوری ٹاؤن میں دوں گا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی میں تو اپنی جماعت میں دوں گا، تیسرا کہہ رہا ہے ہماری خاندان کی بیوہ ہے اس کو دینا ہے. اب آپس میں الجھ گئے. تو الجھنا نہیں ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اب اس کھال کو بیچ دیں. جیسے جانور خریدتے ہوئے سب نے پیسے ملائے تھے نا، اسی طرح کھال بیچ دی. مثال کے طور پہ وہ کھال بک گئی 7,000 روپے کی. اب ہر ساتھی کو 1,000 روپے اس کے حصے کے دے دیے. آپ کی مرضی، آپ اپنے 1,000 روپے جس کو دیں آپ صدقہ کریں، آپ جہاں صدقہ کریں، آپ جہاں صدقہ کریں. وہ اپنی اپنی جگہ پہ صدقہ کر دیں گے، لڑائی ختم ہو جائے گی. یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. البتہ قربانی کی کھال کسی تعمیر وغیرہ میں، جیسے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، پانی کی ٹینکی کی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے مستحق کو مالک بنانا شرط ہے. تعمیرات کے اندر کھال نہیں دی جا سکتی. اسی طرح قصائی کو اجرت میں نہیں دی جا سکتی. قصائی کہے کہ چلے جی میرے پیسے نہ دیں، مجھے کھال دے دیں، نہیں دے سکتے اس کو. اگر قصائی ایک تو یہ کہ آپ کا گوشت کٹ گیا، مروت اور اخلاق کا تقاضا ہے، آپ نے گوشت کی تھیلی بنا کر اس کو جانور کے جسم کا کوئی حصہ، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ چربی ہو، چاہے وہ کھال ہو، چاہے وہ جانور کے جسم سے لگے ہوئے جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں، اگر وہ دے دیں پیسے کم دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے؟ تو یہ چیزیں قصائی کو اجرت میں نہیں دی. چربی ہو، کھال ہو، یا اس کی خوبصورتی کا سامان ہو، الگ سے اکرام کے طور پہ آپ دیں تو دے سکتے ہیں. قربان کر لیا تو بعض سمجھدار سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چہرے سے ہٹا دیا، گلے سے ہار اتار دیا، پیروں سے اتار دیے، سب قیمتی چیزیں رکھ لی. تو اب ایک طریقہ تو یہ کہ آپ اس کو آئندہ سال کے لیے رکھنا چاہیں رکھ لیں اپنے پاس. لیکن اگر آپ رکھنا نہیں چاہتے تو پھر یاد رکھیں کہ اس کو بھی صدقہ کرنا ضروری ہے. ان چیزوں کو صدقہ کرنا بھی ضروری. اسی شکل میں کر دیں، کسی غریب کو دے دیں تو بھی صحیح، یا آپ نے کچھ رقم میں بیچ کر وہ رقم صدقہ کر دی وہ بھی صحیح. لیکن یہ اجرت میں نہیں جا سکتے، ضائع نہیں. ہاں جانور گراتے ہوئے وہ خون میں لت پت ہو کے خراب ہو گئے، گندے ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہے، پھر تو بات ختم، پھر تو مسئلہ نہیں رہے گا یہاں پر. سمجھ گئے؟ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری. اسی طریقے سے اگر اپنے مرحومین کے لیے انسان قربانی میں حصہ ڈالنا چاہے، اگر حصہ فارغ ہو، اور دیکھیں اس میں بہت آسانی ہے. کئی ساتھیوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، میں آج اس کی بہت وضاحت کر دوں یہاں پر کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے حصہ کرنے میں اتنی آسانی ہے کہ آپ کے گائے کے ایک حصے میں آپ پوری امت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، سب کی نیت کر سکتے ہیں. لہٰذا ایک حصہ آپ نے لیا اور آپ نے کہا گائے کا یہ حصہ میرے پورے خاندان کے مرحومین کے لیے، سب کو ثواب مل گیا. آپ نے کہا یہ صحابہ سے لے کر میرے ہاں علیہ وسلم کے لیے مستقل حصہ رکھنا الگ سے، یہ افضل ہے. اگر کسی کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، اللہ نے نوازا ہے، تو وہ آپ کی طرف سے خاص جانور کرے. ہم نے ایسے دوستوں کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے اپنے بڑے وہ جانور جو بہت قیمتی تھے، ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ سب سے بڑا والا، بڑا لاکھوں میں، اور اس نے پورے جانور میں نیت کی کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قسمت والے بھی ہوتے ہیں.
بکرا لے آئے اس میں نیت کر لی، گائے کے ایک حصے میں نیت کر لی، یا آپ کے پاس مستقل حصہ نہیں ہے، ایک حصہ فارغ ہے، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمیت تمام مرحومین کی نیت کر لیں۔ یہ ساری صورتیں اس میں جائز ہوتی ہے، کر سکتے ہیں مرحومین کے لیے۔ اور نابالغ بچوں کے بجائے مرحومین کی نیت کرنا، کہ نابالغ کی قربانی نفلی ہے، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، لیکن مرحومین کے ایصال ثواب میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے، لہذا ان کی نیت کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا گوشت کافر کو دینا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گوشت کافر کو دیا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو قربانی ہے، اللہ کے لیے ہوئی ہے۔ اب یہ جو صفائی کرنے والے ہمارے جمعدار حضرات ہوتے ہیں، بیچارے محنت کرتے ہیں، عیسائی کرسچن ہوتے ہیں یا ہندو ہوتے ہیں، تو نان مسلم ہیں، لیکن اگر یہ قربانی کا گوشت مانگے، آپ دینا چاہیں بالکل دے سکتے ہیں، اور ان کو دینے میں بھی وہی اجر اور ثواب ہے جو ایک مسلمان کو دینے میں، بالکل دے سکتے ہیں، بلا تکلف دے سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ قربانی سے متعلق کچھ بنیادی مسائل تھے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرمائیں، اور ہم سب میں اخلاص کا جذبہ اللہ پاک نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وعلی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔